یہ جاتے ہیں یہاں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے 5 لوگ ایک ہی خاندان کے. وہاں جا کر ان کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ منشیات فروش ہیں. ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ بیگ کسی اور کا ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں. وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب نے ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی. گن پوائنٹ پہ ہمیں لے گئے، وہاں پہ 2 عورتیں بھی ساتھ تھیں، انہوں نے ہتھکڑیاں پکڑی ہوئی تھیں. 3 لوگ ایئرپورٹ کے حملے کے تھے اور 6 لوگ جو ہیں وہ علیحدہ سے جو منشیات فروش ہیں، جو بھی سمگلر ہیں، وہ علیحدہ ہیں 6. ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہوا ہے وہ تو ہمیں کم از کم ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ بے گناہ تھے. کم از کم ہمارا ٹوٹل 50 لاکھ روپے لگا ہے. پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پاؤڈر سے ہمارے ذمہ کیوں لگایا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ، اور آج ہم ایک ایسی پاکستانی فیملی کے پاس موجود ہیں جن کے ساتھ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ ہوا ہے. یہ جاتے ہیں یہاں سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے 5 لوگ ایک ہی خاندان کے، اور وہاں جا کر ان کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ منشیات فروش ہیں، اور ان کے بیگز جو ہیں ان کے کچھ ٹیگز چینج کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہوٹل میں جا کر ان کی فیملی کو پتہ لگتا ہے کہ جی پولیس آئی ہے اور وہ بیگز برآمد ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ منشیات ہے. تو بات کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ اتنا بڑا فراڈ یا دھوکہ کہاں سے شروع ہوا، ان کو کیسے پتا چلا، اور پھر مزے کی بات کہ ان کے جو فیملی ممبر جو یہاں پاکستان میں تھے انہوں نے ان کو کس طرح سے ریکور کیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے کس طرح سے حل ہوا. میری سسٹر، میری بہنوئی، بھانجا بھانجی اور میں، ہم 5 لوگ تھے. 23 دسمبر ہماری فلائٹ تھی. 24 کو ہم وہاں پہنچے، عمرہ ادا کیا. اس کے بعد 25 کو ہم اپنے روم میں ہی تھے، اور 4-5 لوگ ہمارے روم میں اچانک آ گئے. 2 ہمارے روم کے ڈور میں بیٹھ گئے، 2 عورتیں بھی تھیں ساتھ والا روم انہوں نے وہ کلیئر کروایا. وہاں وہ کچھ لوگ بیٹھے اور ہم سے پوچھنے لگے، اور ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ہم حج انتظامیہ کے لوگ ہیں اور تھوڑی سی ویریفیکیشن کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، کال نے پاسپورٹ چیک کروائے. پھر موبائل انہوں نے لے لیا ہمارے. پھر انہوں نے ایک ڈیٹا دکھایا، کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا فرحانہ اکرم. کہتے ہیں فرحانہ بیگم؟ میں نے کہا نہیں، میرا نام فرحانہ اکرم ہے. کہتے ہیں یہ آپ کا ڈیٹا ہے موبائل پہ. مجھے انہوں نے اپنے موبائل پہ ڈیٹا چیک کروایا. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس کیسے آیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آپ کو گفٹ بھول آئے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، آپ نے گفٹ لے لیں جا کے. بیگ، یہی الفاظ انہوں نے بولے کلیئر جی. وہ اردو ٹرانسلیٹر تھے، انہوں نے اردو میں ہمیں بتایا. پھر ہم نے کہا نہیں، ہمارا تو کوئی بیگ ہے ہی نہیں، ہمارے تو پورے بیگ ہیں ہمارے پاس. 5 ہینڈ کیری تھے اور 5 لگیج بیگ تھے، تو ہمارے پاس پورے ہیں اپنے بیگ، ہماری چیزیں پوری ہیں. لیکن آپ ہمیں کیوں کنونس کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ کا بیگ ہے، آپ کے نام کا ہے، اور آپ لینے کیوں نہیں جا رہے؟ ایسے بات ہوئی، بحث کرتے رہے. 3-4 گھنٹے انہوں نے لگائے چیک کرتے. اور کچھ لوگ آ گئے، 5 لوگ اور آ گئے، 10 لوگ تقریباً ہو گئے. پھر اتنی دیر میں میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی، انہوں نے اسپیکر پہ فون کر دیا. تو بات ہوتی رہی، حال احوال پوچھا. تو میں نے ان سے بات کرنا چاہی، ان کو بتاتی ہوں. کہتے ہیں نہیں ابھی آپ نہ بتائیں، ہم وہ پریشان ہوں گے، ہم خود بتا دیں گے. جو لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے آپ کو منع کیا؟ جی، منع کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جلدی اپنا سامان پیک کریں اور ہمارے ساتھ چلیں. جیسے بھی آپ کا سامان ہے، جیسے بھی ہم اٹھاتے ہیں آپ کا بیگ، آپ کا سامان، اور ہمارے ساتھ چلیں. 3 گاڑیاں تھیں. ایک گن پوائنٹ پہ ہمیں لے گئے، وہاں پہ 2 عورتیں بھی ساتھ تھیں، انہوں نے ہتھکڑیاں پکڑی ہوئی تھیں. ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ہمیں ایک آفس میں لے گئے مکہ میں. وہاں وہ روم میں لے گئے، وہاں انہوں نے ہتھکڑیاں لگائیں بیک سائڈ پہ ہم 5 کو. اور ایک گرے کلر کا بیگ تھا، اس میں بلیک کلر کا شاپر تھا. وائٹ کچھ مواد سے انہوں نے نکال کے ٹیبل پہ پھیلا دیا. فرنٹ سے اسکیننگ کی، ہماری بیک سے بھی اسکیننگ کی، اور ویڈیو بھی ہماری ساری بنائی. اور 2-3 شیخ وہاں تھے، غصے سے وہ بول رہے تھے. پھر انہوں نے ہماری ہتھکڑیاں کھولیں. اس کے بعد ہمیں ایک روم میں بند کر دیا، میری سسٹر کو، بھانجی کو. جب انہوں نے بند کیا، مجھے کہتے ہیں نہیں آپ نے ہمارے ساتھ جانے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کو جیسے آپ جائیں گی ویسے آپ کو یہاں بھیج دیں گے سسٹر کے پاس. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے جدہ ایئرپورٹ، وہاں وہ بیگ آپ نے شناخت کرنی ہے. وہ ایک آدمی بھی ہم نے پکڑا ہے، اس کی بھی شناخت کریں. میں نے کہا کچھ بھی ہم نے نہیں کیا تو ہم کیوں جائیں؟ میں نے نہیں جانا. میں نے انکار کر دیا جانے سے. پھر انہوں نے سختی سے بولے تو پھر جانا پڑا. میں کیا کر سکتی تھی، مجبور ہو گئی. صرف آپ کو اکیلی کو؟ مجھے اکیلی کو وہاں لے گئے. وہاں آفس میں کے باہر مجھے بٹھائے رکھا، کافی دیر میں بیٹھی رہی. اتنی دیر میں رات گزر گئی، صبح ہو گئی. صبح پھر ایک اور آفس میں وہ شیخ صاحب آئے، وہ ایک اور آفس میں لے کے پیپر انہوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑائے. وہ پولیس والے تھے، کچھ ریڈ کلر کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا رہا ہے میرے ساتھ نا. پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ پاؤڈر سے ہمارے ذمہ کیوں لگایا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا کبھی واقعات نہ سنے نہ میں نے دیکھے تھے.
میرے ساتھ تو پہلی دفعہ کچھ ہو رہا تھا، وہ پھر انہوں نے میرے بیٹھے بیٹھے میرے پاؤں میں زنجیر بھی لگا دی، ہتھکڑیاں بھی ڈال دیں. میں نے کہا کیوں ایسا کر رہے ہیں، ہم کتنے ظالم لوگ ہیں، صبح سے شام ہو گئے پانی تک نہیں پوچھا اور اوپر سے مجھے زنجیریں لگا رہے ہیں. میں کہیں بھی نہیں جا رہی، ادھر ہی بیٹھی ہوں، مجھے نہ لگائیں زنجیریں، لیکن وہ زبردستی انہوں نے زنجیریں لگا دیں. ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ بیگ کسی اور کا ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں. آپ کو اس وقت سمجھ لگ گئی تھی کہ آپ کے بیگ کے ٹیگز جو ہیں وہ چینج کر دیے گئے؟ بالکل ایسے مجھے سمجھ آ رہی تھی، کچھ آ گئی. وہ پھر میں نے ان کے بعد لڑائی جھگڑا، یعنی غصے میں بولی ہوں. میں نے کہا اتنے ظالم لوگ ہیں عرب کے یہاں کے، اور انہوں نے ایسے ہمارے ساتھ کیا ہے، کیوں کیا، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو وہ کچھ اپنے عربی میں بولنے لگے. پھر اسٹیٹمنٹ ساری ان کو دے دی. میں نے بتایا کہ انہوں نے نام پوچھا اردو میں، عربی میں سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ ساری تیار کی. میں نے سارا کچھ بتا دیا کہ وہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، اور میرے پاکستان سے پتہ کروائیں، میں بالکل صحیح ہوں. ہماری اسٹیٹمنٹ وہ سارے بہن بھائی باقی بھی ہمارے ساتھ بالکل ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. سر یہ بتائیے گا، آپ کو یہاں جب پتہ چلا، آپ کی مسز نے فون پہ رابطہ کیا، آپ کو سارا کچھ بتایا، آپ تو ظاہر پریشان ہو گئے ہوں گے ایک دم سے کہ کس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں، کس طرح سے، اور ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہاں پہ، ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بھی زنجیریں لگائی گئی ہیں. پھر آپ نے کس طرح سے ایفرٹ کی؟ پہلے تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہمارے تو پاؤں سے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ ہو کیا گیا. پھر بھائی جان تھے ساتھ، ہم ایئرپورٹ پہ گئے، وہاں پہ ہم نے اپنا اپلیکیشن دی، وہ سارا پروسیس ہوا. پھر ہم گھر واپس آئے تو این ایف سے کال آ گئی. پھر میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے کہا میری مسز وہاں ریسٹ ہے، میں یہاں یہ مجھے کر لیں گے تو کیا کروں گا میں. تو پھر وہ آخر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی. پھر انہوں نے ہمیں جب بلایا، ہم اندر گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد ہم ان کو انشاءاللہ واپس لے آئیں گے. یہ کس نے آپ سے بولا، مطلب ایئرپورٹ پہ؟ یہ ہمیں ایئرپورٹ سے کسی نے نہیں بولا، اے این ایف سے ہمیں بولا. ANF سے. اچھا، ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ان پہ کیس ڈالا گیا؟ جی جی، انہوں نے ہی یہ آپریشن سعودیہ والوں کو دیا تھا. یہاں سے انہوں نے کال کی تھی کہ اس سعودی ایئر لائن میں کوئی مسئلہ ہے، یہ ہمارے اے این ایف کے لوگ ہیں. تو پھر وہ یہاں انہوں نے بندہ بھی ایک پکڑا تھا پہلے، جب جس فلائٹ میں یہ گئے ہیں، یہ اس فلائٹ سے ایک بندہ آف لوڈ بھی ہوا تھا. تو پھر وہ بس چلتا رہا. پھر وزارت داخلہ ملوث ہوئی، پھر سارے معاملات ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہم نے وہاں لائر بھی کیا. پھر وہ سارا خرچہ کرا کے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ گئے. مگر ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہوا ہے وہ تو ہمیں کم از کم ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ بے گناہ تھے. عمرے پہ تو آپ کا جو خرچہ ہوا سو ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی ریکوری میں کتنا پیسہ لگا؟ جی کم از کم ہمارا ٹوٹل 50 لاکھ روپے لگا ہے عمرے کی ادائیگی کے جو رقم تھی اس کے چھوڑ کے، اس کے سمیت. اچھا عمرہ ٹوٹل. تو ہو ہی نہیں نہ سکا. پھر ہمارے لوگ تو جیلوں میں دھکے کھاتے رہے. کون سا ان کو وہاں پہ انہوں نے سکون سے بیٹھے ہیں یا سکون سے انہوں نے عبادت کی ہے؟ وہاں پہ جیلوں کے چکر لگاتے رہے یا ایئرپورٹ کے چکر لگاتے رہے ہیں. کتنے دن میں یہ مطلب یہ سارا معاملہ آپ نے کور کر لیا؟ یہ 40 دن پورے لگے ہیں جی ہمارے. اور 40 دن میں کتنے دن یہ جیل میں رہے ہیں؟ یہ میری مسز رہی 21 دن رہی ہیں، باجی جو ہیں وہ 10 دن رہی ہیں، ہمارے جو میل تھے وہ بھی 10 دن 11 دن وہ بھی رہے ہیں. اور یہ سارا پروسیجر مکمل ہونے تک ہمیں 40 دن لگے ہیں. اور یہ باقی جو معاملات ہیں، جو بھی ہمارے ادھر سی ایم ایس صاحبہ سے میری خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ہمارا سسٹم بنا ہے، جو ہمارا خرچہ ہوا ہے، یہ ہم نے ادھار پکڑ کے لوگوں سے دیا ہوا ہے. تو کتنے لوگ تھے جو اس کیس میں ملوث تھے، جن کو پکڑا گیا یا جو بھی معاملہ ہوا؟ یہ 9 لوگ ہیں جی، ہمیں بتایا گیا این ایف سے. انہوں نے 9 لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کو ثبوت ان کے خلاف ہیں سارے ان کے پاس. اور وہ ان لوگوں کی حرکت کی وجہ سے یہاں ایئرپورٹ کا عملہ ملوث تھا. 3 لوگ ایئرپورٹ کے عملے کے تھے اور 6 لوگ جو ہیں وہ علیحدہ سے جو منشیات فروش ہیں، جو بھی سمگلر ہیں، وہ علیحدہ ہیں 6. تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا؟ جی اریسٹ ہیں وہ سارے. تو اس سارے معاملے میں اے این ایف نے تو آپ کو سپورٹ کیا ہی ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ مطلب کس نے آپ کو جو ہے وہ سپورٹ؟ وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب نے ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی ہے. آپ کے گھر بھی آئے تھے؟ اے ایس ایف جو عملہ ہے ایئرپورٹ پہ، جو اے ایس ایف ہے، انہوں نے بھی ہماری بہت زیادہ سپورٹ کی ہے. ان کی ساری گفتگو آپ نے سنی، اور جو کچھ ان کے ساتھ بھی سلوک ہوا، ان کی مسز نے بتایا کہ وہاں کے لوگوں نے بڑا سخت ان کے ساتھ برتاؤ کیا، اور ہم تو گئے تھے عمرہ کرنے، لیکن وہاں سے ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جھیلنی پڑی ہیں. تو انفارچونیٹلی ان کے ساتھ تو یہ ہوا ہے، لیکن ہمارا یہ آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہو سکے. تو حکومت اعلیٰ سے اور جو اعلیٰ حکمران ہے، قانون نافذ کرنے
کرنے والے ادارے ہیں مریم نواز صاحبہ، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ قانون کو سخت کریں اور جو بھی ایئرپورٹ پر عملہ ہے تاکہ یہاں سے جو معصوم لوگ جاتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے جس بھی مقصد کے لیے، ان لوگوں کو اس طرح کی پریشانیاں نہ دیکھنی پڑے اور ان لوگوں کو انصاف دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ۔ اللہ حافظ۔